خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبرک صحابہ کرام پر اور قیامت تک ان کے تمام پیروکاروں پر۔ فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک روشن صفحہ ہے۔ یقیناً یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تفصیلی زندگی، خدمات اور وراثت کے بارے میں ایک جامع بیان ہے۔ ابتدائی زندگی اور اسلام کی قبولیت، پیدائش اور خاندان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 584 عیسوی میں مکہ میں قریش قبیلے کے بنو عدی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خطاب بن نفیل اپنے قبیلے میں ایک مضبوط کردار اور قائدانہ صلاحیتوں کے حامل تھے، اور ان کی والدہ ہنتامنا بنت حشام طاقتور مخزوم خاندان سے تھیں۔ بچپن میں عمر کو ان کی جسمانی قوت، ذہانت اور جوشیلی طبیعت کے لیے جانا جاتا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی جس میں پڑھنا اور لکھنا شامل تھا، جو اس وقت کے قریش میں ایک نایاب مہارت تھی۔ اسلام کی مخالفت۔ ابتدائی طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ نیا دین مکہ کے سماجی اور معاشی نظام کے لیے خطرہ تھا، اور عمر ان قدیم بت پرست اعتقادات کے محافظ تھے۔ انہیں خاص طور پر اس بات پر غصہ تھا کہ اسلام قریش اور ان کی آبائی روایات کو کس طرح بے عزت کر رہا ہے۔ اسلام قبول کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جس نے بتایا کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ غصے میں عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے اور انہیں اور ان کے شوہر کو قرآن پڑھتے پایا۔ جھگڑے کے دوران انہوں نے اپنی بہن کو مارا جس سے ان کے خون بہنے لگا۔ ان کی بہن کی استقامت اور قرآن کی تلاوت نے انہیں گہرائی سے متاثر کیا۔ انہوں نے قرآن کی آیات دیکھنے کی درخواست کی، اور جب انہوں نے انہیں پڑھا تو ان کی خوبصورتی اور سچائی سے مغلوب ہو گئے۔ وہ فوراً نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ابتدائی مسلمانوں کے حوصلے کو مضبوط بنانے اور مکہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ مدینہ میں کردار، بھائی چارے کا قیام۔ مدینہ پہنچنے پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین، مکہ سے آنے والے اور انصار، مدینہ کے مقامی باشندے کے درمیان بھائی چارے کے رشتے قائم کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عتبن بن مالک کے ساتھ جوڑا گیا، جس نے مسلم کمیونٹی میں اتحاد اور باہمی مدد کو فروغ دیا۔ جنگوں میں کردار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران لڑی جانے والی تمام اہم جنگوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے جنگ بدر، احد، خندق اور دیگر میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی حکمت عملی اور ناقابل تسخیر بہادری اسلامی فوج کے لیے بے حد قیمتی اثاثے تھے۔ صلح حدیبیہ۔ 628 عیسوی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی زیارت کا ارادہ کیا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اگرچہ ابتدائی طور پر اس معاہدے کی بظاہر ناگوار شرائط سے ناخوش تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس معاہدے کی حکمت کو تسلیم کیا، جس نے مسلمانوں کو طاقت حاصل کرنے اور بالآخر فتح حاصل کرنے کی اجازت دی۔ خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حمایت۔ 632 عیسوی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قیادت کا بحران پیدا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی بااثر حمایت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متفقہ انتخاب میں مددگار ثابت ہوئی۔ جنگیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کلیدی مشیر تھے۔ رندہ ارتداد کی جنگیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے شروع کی جانے والی فوجی مہمات کا سلسلہ تھیں، تاکہ ان قبائل کو دبایا جا سکے جنہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی وفات کے بعد اسلام چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان مہمات کے دوران حکمت عملی کے مشورے فراہم کیے جس سے نوخیز اسلامی ریاست کا اتحاد اور استحکام یقینی بنایا گیا۔ خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انتخاب اور ابتدائی اقدامات۔ 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوسرا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ ان کے انتخاب کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی حمایت حاصل تھی۔ ان کا طرز حکمرانی سادگی، انصاف اور احتساب پر مبنی تھا۔ انتظامی اصلاحات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی انتظامی مہارت کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے ایک منظم انتظامی ڈھانچہ قائم کیا جس میں درج ذیل کلیدی اصلاحات شامل ہیں۔ ایک دیوان نظام، انہوں نے دیوان قائم کیا جو فوجیوں کی پینشن اور عوامی خزانے کے لیے ایک ریکارڈ رکھنے کا دفتر تھا۔ 2 عدالتی نظام، انہوں نے قاضیوں کا تقرر کیا اور ایک عدلیہ قائم کی جو انتظامیہ کے اثر و رسوخ سے آزاد تھی۔ 3 صوبائی انتظامیہ، انہوں نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا، ہر ایک کا گورنر والی مقرر کیا۔ انہوں نے طاقت کے ناجائز استعمال کو روکنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی وضع کیا۔ عوامی فلاح و بہبود۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے متعدد فلاحی پروگرام نافذ کیے۔ انہوں نے ریاست کے مالیات کا انتظام کرنے اور عوامی منصوبوں بشمول سڑکیں، نہریں اور آرام گاہیں کی مالی اعانت کے لیے ایک عوامی خزانہ بیت المال قائم کیا۔ انہوں نے غریبوں، بزرگوں، یتیموں اور معذوروں کے لیے وظائف بھی مقرر کیے۔ اسلامی سلطنت کی توسیع۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی سلطنت نے تیزی سے وسعت حاصل کی اور وسیع علاقے جو پہلے بازنطین اور ساسانی کنٹرول میں تھے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ اہم فتوحات میں شامل ہیں: 1 شام، 636 عیسوی میں فیصلہ کن جنگ یرموک نے شام کی فتح کی راہ ہموار کی۔ 2 مصر، 641 عیسوی میں حضرت عمر بن العاص کی قیادت میں مسلمانوں نے مصر فتح کیا۔ 3 ایران، 636 عیسوی میں جنگ قادسیہ اور بعد ازاں 642 عیسوی میں جنگ نہاوند کے نتیجے میں ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ فوجی اصلاحات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پیشہ ور فوج قائم کی، فوجیوں کے لیے باقاعدہ تنخواہوں کا بندوبست کیا اور فوجیوں اور ان کے خاندانوں کو بسانے کے لیے فوجی چھاؤنیاں امسار بنائیں۔ یہ قصبے اسلامی ثقافت اور حکمرانی کے مراکز بن گئے۔ انصاف اور قانونی اصلاحات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصاف کے بے مثال جذبے کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے قرآن اور سنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات پر مبنی ایک قانونی ضابطہ قائم کیا اور اس کا منصفانہ نفاذ یقینی بنایا۔ ان کی قانونی اصلاحات میں شامل ہیں: 1 قانون کے سامنے مساوات، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام افراد قطع نظر حیثیت قانون کے سامنے برابر ہیں۔ 2 احتساب، انہوں نے اپنے آپ اور اپنے اہلکاروں کو جواب دہ ٹھہرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعدد واقعات موجود ہیں جن میں انہوں نے ذاتی طور پر اپنے گورنروں کے خلاف شکایات کی تحقیقات کیں۔ 3 عوامی مشاورت، وہ اکثر اپنے مشیروں کی کونسل شورا سے مشورہ کرتے اور اہم معاملات پر عوامی رائے لیتے۔ ذاتی خصوصیات اور قیادت کا انداز۔ سادگی اور عاجزی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طاقتور پوزیشن کے باوجود سادہ زندگی گزاری۔ وہ موٹے کپڑے پہنتے، سادہ کھانا کھاتے اور ایک معمولی گھر میں رہتے تھے۔ ان کی طرز زندگی ان کے گہرے تقوی اور اسلامی اصولوں سے وابستگی کی عکاسی کرتی تھی۔ رسائی اور ہمدردی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے رعایا تک رسائی رکھتے تھے اور اکثر مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے ان کی فلاح و بہبود کا ذاتی طور پر جائزہ لیتے تھے۔ وہ ان کی شکایات سنتے اور فوری کارروائی کرتے تھے۔ بے خوفی اور انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصاف کے بے خوفانہ تعاقب کے لیے مشہور تھے۔ وہ طاقتور ترین افراد کو بھی اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر سرزنش کرنے سے نہیں ہچکچاتے تھے۔ ان کا مشہور قول، اگر عراق میں کوئی خچر ٹھوکر کھاتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے اس کے لیے راستہ کیوں نہیں بنایا، ان کی ذمہ داری کے احساس کی عکاسی کرتا ہے۔ چیلنجز اور کامیابیاں۔
داخلی تنازعات اور بغاوتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت داخلی تنازعات اور بغاوتوں کا سامنا کرنی پڑی۔ انہوں نے ان چیلنجوں کا مقابلہ فوجی کارروائی اور سفارت کاری کے امتزاج سے کیا، اسلامی ریاست کی استحکام اور اتحاد کو یقینی بنایا۔ معاشی اصلاحات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے معاشی اصلاحات نافذ کیں۔ انہوں نے زمینی محصول کا نظام قائم کیا، مارکیٹ کے طریقوں کو منظم کیا اور ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کو روکنے کے اقدامات کیے۔ وفات اور وراثت۔ شہادت۔ 644 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک فارسی غلام ابو لالا فیروز نے شہید کر دیا۔ جب وہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لالا نے ان پر خنجر سے حملہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کے لیے 6 صحابہ کی کونسل مقرر کی تاکہ ان کے جانشین کا انتخاب کیا جائے اور اقتدار کی منتقلی میں آسانی ہو۔ تدفین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں مدینہ میں دفن کیا گیا۔ ان کی تدفین کا مقام اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ دائمی اثر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی تاریخ پر ایک امت نقوش چھوڑے۔ اسلامی ریاست کی انتظامی، قانونی اور فوجی ڈھانچے میں ان کی خدمات نے اس کی مستقبل کی توسیع اور استحکام کے لیے بنیاد رکھی۔ ان کے قیادت کے اصول انصاف، احتساب اور عوامی فلاح و بہبود نے مسلم رہنماؤں اور علماء کو متاثر کیا ہے۔ نتیجہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں، جو ان کی مثالی قیادت، انتظامی مہارت اور انصاف کے بے مثال جذبے کے لیے مشہور ہے۔ ان کی خلافت اسلامی ریاست کی نمایاں توسیع اور استحکام کی علامت ہے، اور ان کی اصلاحات نے اس کی مستقبل کی خوشحالی کے لیے بنیاد فراہم کی۔ ان کی وراثت انصاف، مساوات اور عاجزی کے اصولوں کا ایک روشن مظہر ہے جو اسلام کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ یہ کہانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی، ان کے کارنامے اور اسلامی دنیا پر ان کے اثرات کو بیان کرتی ہے۔ اگر آپ کو مزید کسی چیز کی وضاحت یا اضافی معلومات کی ضرورت ہو تو براہ کرم بتائیں۔